الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العشاء في الأوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اور وہ بندہ جس نے پڑھی عشاء میں اولیین میں، عشاء اثر زور ساری ہیں بچنے چونکہ یہاں اونچی قرات ہے. اولیین میں سورت رکعتین اولیین میں سورت پڑھ گیا، فاتحہ رہ گئی اور نہیں پڑھی اس نے فاتحۃ الکتاب، تو نہ اعادہ کرے فاتحۃ الکتاب کا اخرین میں. جی واسطے لازمانے فاتحہ کے تکرار کے تو وہ ایک رکعت میں مشروع نہیں ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر شخص. لم یعدو تھلے فی الاخرین. المناسب یہ تھا کہ لم یک دے کہ اس فاتحہ کی قضا نہ کرے یا وہ فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ نہیں متصور اعادہ اس کا جو مسبوق نہیں، جو پہلے نہیں نہ ہوا اس کو پہلی مرتبہ کریں تو اس پر اعادہ نہیں بولا. اعادہ تو ہوتا ہے بھی دوبارہ ہو کوئی کام تو وہ تو نہیں ہوا. بسم اللہ. جی اچھا جی او دیکھو نا، لم یعد فعل دیکھ رہے ہو، اور فرمایا ہے عیسیٰ بن ابان نے مناسب ہے یہ کہ ہو جواب عکس پر. اس کا جواب الٹ ہونا چاہیے. کس طرح؟ یعنی جب ترک کرے فاتحہ کو تو اعادہ کرے فاتحہ کا اخرین میں. جی اور اگر ترک کرے سورت تو سورت کی قضا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا واجبہ ہے اور سورت کا پڑھنا غیر واجبہ ہے اگے، اور واجب جو ہوتا ہے وہ اولا بالقضاء ہے. سورت ملانی تو واجب ہے، بولے تو مسئلہ جے الٹ نہ کرے جس لو اگے. وین قارا ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة وجهر. اور اگر پڑھی اس نے فاتحہ اولیین میں اور نہیں اضافہ کیا فاتحہ پر، سورت رہ گئی تو پڑھے اخرین میں فاتحہ اور سورت اور جہر کرے، یعنی بہمال صحیح. تو سجدہ صاحب تو ہونا ہے، تاخیر ہو گئی ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے. جی سمجھے ہی اے شابہ سے بہذا. یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ ہے. یہ جو جزیاں آئی ہیں سنیں ہی بھائی، فاتحہ رہ گئی ہے تو نہ پڑھے، سورت رہ گئی ہے تو دونوں کو پڑھے اور جاہر بھی کرے. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ. امام حسن بن زیاد نے جو روایت کی ہے نا امام صاحب رحمہ اللہ سے، وہ یہ ہے کہ انہ یقدیہما، فاتحہ رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھے یا سورت رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھے. نہیں وقال ابو یوسف لأن الواجب. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہ قضا کرے کسی ایک کو دونوں سے، صرف سجدہ صاحب کرنا ہے. سورت رہ گئی تو وہ بھی اگلی میں نہیں پڑھ سکتا، فاتحہ رہ گئی تو وہ بھی
نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ اس لیے کہ واجب جب فوت ہو جائے اپنے وقت سے تو نہیں قضا کیا جاتا واجب مگر دلیل کے ساتھ۔ تو دیکھو تلے اور دلیل وہو لیسا بے، اس لیے کہ دلیل ہوا وہ یہ ہے کہ ان یکون ما لہو مشروعاً، یہ کہ ہو وہ شے کہ اس کے لیے وہ مشروع ہے، تاکہ پھیرا جائے اس کی طرف جو اس پر ہے۔ یعنی ما لہو جو مشروع ہے نا ہو تو پھر ما علیہ کی طرف پھیرا جائے گا، اور صورت اخری یان میں تو غیر مشروع ہے جی، کہ پہلے چیز اس پر ہو تو پھر اس کو اس کے حق میں ہو، پھر اس کو اس کی طرف پھیرا جائے گا جو اس پر لازم آ گئی ہے۔ تو اخریان میں تو صورت مشروع نہیں ہے جی۔ اچھا دیکھو جی کہ لا یقضی واحدۃ منہما، کن کے نزدیک بہرحال فاتحہ، پس بوجہ اس کے جو ذکر کیا گیا کہ فاتحہ کا تکرار کوئی نہیں ہے، اور بہرحال صورت پس اس لیے کہ صورت سنت ہے اولیین میں جی، اور وہ کہ ہو سنت اپنے وقت میں ہوتی ہے، وہ بدعت اپنے وقت کے غیر میں۔ یہ مسئلہ اپنے جگہ قانون ہے کہ جو سنت ہو کسی خاص وقت میں، اس سنت کو اس وقت کے علاوہ میں کریں تو یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اللہ اکبر۔ فلا یقضی، لہذا قضا نہ کرے، اس لیے کہ واجب محض مقید کیا ہے واجب کو، کہ اس لیے کہ فرض تو جیسا بھی ہو اس کو قضا کیا جاتا ہے، تو یہ واجب کا مسئلہ ہے کہ جب وقت سے فوت ہو جائے تو بغیر دلیل کے اس کی قضا نہیں ہوتی جی۔ لا یقضا الا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واجب کی قضا امر ہے جو معقول المعنی، تو پس بند ہوگا نص کے مورد پر، جہاں کوئی قضا ہے وہی ہوگا، اس پر قیاس نہیں ہوگا۔ اور وہ بندہ جس نے پڑھا قرات کی عشاء میں اولیین میں سورت کی، اس مسئلے پر اب جوہرہ کھولیں، بہت ساری جزیاں بیان ہوئی ہیں جی، کھول کے دیکھ سکتے ہو۔ اور نہیں پڑھی اس نے فاتحۃ الکتاب، کوئی عیب نہیں، ویسے کسی دن دہائے شریف دے نال انہوں کھول کے ویکھ لو بھی انہاں کتنی قدوری شریف دی وضاحت کی تھی، کوئی عیب تو نہیں، کوئی تہاڈے کول کسی شے کھول لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نہ اعادہ کرے اخریین میں، اور اگر پڑھے فاتحہ اور نہ اضافہ کرے اس پر، تو پڑھے اخریین میں فاتحہ اور سورت اور جہر کرے۔ یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہ قضا کرے کوئی ایک دونوں سے، اس لیے کہ واجب جب فوت ہو جائے اپنے وقت سے تو نہ قضا کیا جائے گا مگر دلیل کے ساتھ، کیونکہ دونوں میں سے ایک پڑھی ہے، فرضیت ہو گئی ہے، فرضیت ہو گئی ہے، واجب رہ گئے جی۔ اور وہ شخص جس نے قرات کی عشاء میں اولیین میں سورت کی اور نہیں قرات کی فاتحہ کی تو نہ اعادہ کرے اخریین میں، اور اگر قرات کی فاتحہ کی اور اضافہ کیا فاتحہ پر تو قرات کرے اخریین میں فاتحہ کی اور سورت کی اور جہر کرے۔ یہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہ قضا کرے کسی ایک کو ان دونوں سے، اس لیے کہ واجب جب فوت ہو جائے اپنے وقت سے تو نہیں قضا کیا جاتا مگر دلیل کے ساتھ جی۔ وَلَهُمَا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَتْ عَلَى وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُّورَةُ، فَلَوْ قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ تَتَرَتَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُّورَةِ، وَهَذَا خِلَافُ مَوْضُوعٍ۔
بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع. طرفین کی دلیل کن کی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل آ گئی ہے، اور یہی فرق ہے وجہین کے درمیان۔ کون سی وجہین؟ کہ فاتحہ رہ گئی ہے تو نہیں پڑھنے، سورت رہ گئی ہے تو فاتحہ بھی پڑھے، سورت بھی پڑھے، جہر بھی کرے۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے، دلیل بھی اور یہی فرق بھی ہے۔ اور طرفین کے لیے دلیل اور یہی فرق ہے وجہین کے درمیان، یہ ہے دلیل اور فرق بھی کہ فاتحہ کا پڑھنا مشروع ہے ایسی وجہ پر کہ مترتب ہو اس پر صورت، پہلے فاتحہ بعد میں صورت۔ سنیں جی یوں مشروع ہے۔ کون؟ فاتحہ یوں مشروع ہے کہ صورت اس کے پیچھے ہو، اس پر مترتب ہو۔ اب اس نے پہلی رکعت میں صورت پڑھ لی ہے، فاتحہ نہیں پڑھی، بس اگر قضا کرے فاتحہ کو اخرین میں تو مترتب ہو جائے گی فاتحہ صورت پر۔ اب صورت ہو گئی پہلے، فاتحہ اگرچہ رکھتے بدل گئی ہیں لیکن صورت پہلے تو فاتحہ بعد میں، اور یہ خلاف موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے؟ دوسری صورت برخلاف و صورت کے جب چھوڑ دیا صورت کو، اس لیے کہ ممکن ہے قضا کرنا صورت کا بجائے مشروع پر، وہ ترتب ہے صورت کا فاتحہ پر۔ چونکہ پہلی میں فاتحہ ہو گئی ہے، اب دوسری تیسری چوتھی میں پہلے فاتحہ پڑھے پھر کیا کرے؟ صورت پڑھے تو یا ترتب ہو سکتا ہے۔ یہ فرق بھی آ گیا اور دلیل بھی آ گئی۔ بے خدروں ترتب الفاتحہ تو سنیں، کیونکہ تقدیر تو یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ جزئی ہے، پھر قضا کرے فاتحہ کو شفع ثانی میں، اور وہ شخص وہ شے جو واقعہ ہوئی ہے شفع ثانی میں بعد اس کے جو واقعہ ہوئی ہے کس میں، تو یہ خام خیس ہی ہوگا نا کہ جو شفع ثانی میں واقعہ ہوئی ہے یہ بعد ہوگی اس کے جو واقعہ ہوئی ہے، تو لہٰذا ہو جائے گی فاتحہ صورت کے بعد۔ اچھا جی الس صورت جی کہ فاتحہ کا ترتب کس پر؟ بے الٹ ہو جائے گا۔ اس پر ایک سوال ہے، اگر تو کہے کہ فاتحہ اخرین میں قضاءً ہے، کیا ہے؟ تو جو چیز قضاءً ہوتی ہے نا پس لاحق ہو جاتی ہے اپنی جگہ کے ساتھ، تو جب اس کو پڑھیں گے تو حکماً یہ پہلی رکعتوں والی صورت سے پہلے چلی جائے گی، تو پس ہو جائے گی حکم میں گویا کہ لایا ہے ان دونوں کو اولین میں، پہلے فاتحہ پڑھی پھر صورت پڑھی، تو پس نہ لازم آئے گا فاتحہ کا ترتب کس پر؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے لاحق ہونا اپنی جگہ کے ساتھ یہ نہیں کلا کما کرتا فاتحہ کے ترتب کا کس پر۔ سنیں جی اور جیسا کہ واجب ہے بچنا خلاف موضوع حقیقتاً سے، واجب ہے بچنا اس سے کہ جو خلاف ہو موضوع کے حکماً، اس سے بھی بچنا چاہیے جی۔ وہاں ہونا خلاف یہ خلاف موضوع ہے، کیا ہے؟ خلاف موضوع۔ صبح دھیان کریں جب اس پر اشکال کیا گیا ہے اس صورت کے ساتھ کہ جب بھول گیا فاتحہ سے رکعت اولا میں یا پس یاد آئی اس کو فراغت کے بعد صورت سے یا یاد آئی رکوع میں، کیونکہ لائے فاتحہ شریف کو پھر اعادہ کرے صورت کا، پھر اگلا دوبارہ سارا کام کرے، تو اب یہاں جو ترتب تو ہو گیا جی، اور نہیں مخفی
فاتحہ کے اعادے کے ساتھ جی انا باعادتہا اگرچہ مندفع ہو گیا فاتحہ کا ترتب کس پر لیکن نہیں مندفع ہوا، یہ جواب ہے وہ کی ہے کہ سورت بھی تو دوبارہ پڑھی ہے نا، سورت گویا جو پہلی پڑھی ہے وہ تلاوت ہو گئی ہے لیکن وہ جو پڑھنا تھا وہ نہ پڑھنا تھا جی، اے سمجھے اچھا جی، اور من کر لی کرنے ہی او بلا بھی وہ اچھا جی، اور طرفین کے لیے اور وہ فرق ہے وجہین کے درمیان یہ کہ پڑھے فاتحہ یہ کہ فاتحہ کی قرات مشروع ہے ایسی وجہ پر کہ مترتب و قرات الفاتحہ پر سورت، پس اگر قضا کرے گا فاتحہ کو اخرین میں تو مترتب ہو جائے گی فاتحہ سورت پر، اور یہ خلاف موضوع ہے برخلاف و صورت کے جب چھوڑا اس نے صورت کو اس لیے کہ ممکن ہے قضا کرنا صورت کا وجہ مشروع پر ہو ترتب صورت الفاتحہ جی کے لیے، اور وہ فرق ہے وجہین کے درمیان یہ کہ قرات فاتحہ دلیل بھی اور فرق بھی ہے جی، یہ کہ قرات فاتحہ کی مشروع ہے ایسی وجہ پر کہ مترتب ہے قرات مترتب ہو گئے قرات فاتحہ کی صورت حد ہو گئی بڑے فاتحہ کی قرات پر پٹھا مر پر صورت بے فاتحہ پہلوں ہوئے تو قرات بعد ہوئے پس اگر قضا کی صورت کرے شرط یار قضا کرے فاتحہ اخرین میں تو مترتب ہوگی فاتحہ قرات فاتحہ کی صورت پر فاتحہ یا قرات الفاتحہ کو گل صورت پر، اور یہ خلاف موضوع ہے برخلاف اس صورت کے جب ترک کر جب چھوڑ دے صورت کو صورت کو اس لیے کہ ممکن ہے قضا کرنا صورت کا ثم ذکر ثم ذکرها هنا ما يدل على الوجوب وفي الأصل في لفظة الاستحباب لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه. پھر ذکر کیا ہے یہاں یعنی کتاب میں یعنی جامع صغیر میں وہ شے جو دلالت کرتی ہے وجوب پر کہ اگر صورت رہ گئی ہے فاتحہ پڑھ لیا ہے تو تیسری چوتھی میں فاتحہ پڑھنی واجب ہے، اور اصل مبسوط میں ذکر کیا ہے لفظۃ الاستحباب کے ساتھ کہ اگر صورت رہ گئی ہے تو تیسری چوتھی میں پڑھنا. سنیں وجہ کیا ہے یہ بلفظۃ الاستحباب کی دلیل ہی اس لیے کہ صورت اگرچہ مؤخرہ ہے کس سے وہ تو پہلی پڑھ لی ہے، صورت اگرچہ مؤخر ہے ترتیب پائی گئی ہے لیکن نہیں ہے موصولہ بالفاتحہ، ملی ہوئی تو نہیں ہے نا، درمیان میں رکعتوں کا واسطہ آ گیا، سجدے رکوع آ گئے ہیں کہ کوئی نہیں آیا، جو وصل تھا وہ ختم ہو گیا، تو پس نہیں ممکن رعایت کرنی صورت کے موضوع کی من کل وجہ، اس لیے کہا کہ تیسری چوتھی میں پڑھنا کیا ہے مستحب ہے یار، یہ استحباب کی دلیل ہے جی. جامع صغیر بھی امام محمد صاحب کی ہے، مبسوط بھی امام محمد صاحب کی، دلیلیں بعد والوں نے بیان کی ہیں جی، کس مسئلے کی یہ دلیل ہے اس مسئلے کی یہ دلیل ہے جی، وہ دلیلیں ساری اس وقت تھیں تو ان کو نقل کیا جی، دھیان کرو وہ ادھر دیکھو ما یدل علی، اس لیے کہ یہاں فرمایا قارا اور پچھوں دیکھو میرے یہاں کچھ لگ دیا وہ وَإِن قَارَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا تو قارا فی الاخرین، یہ قارا وجوب دا معنی دیندے سنیں تو اخرین میں فاتحہ بھی پڑھے، ٹھہر جا، اخرین میں فاتحہ بھی پڑھے اور سورت بھی پڑھے اور جہر بھی سمجھی، تو یہ قارا کا لفظ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بھئی قارا پس ہوگا وہ بمنزل امر کے، بلکہ امر سے بھی عقد ہے کہ پڑھے سنیں، اور مبسوط کے اندر بلفظات اتھے اے جملے، اس لیے کہ مبسوط میں امام محمد صاحب نے فرمایا کہ جب چھوڑ دے صورت کو اولائین میں تو احب میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کو قضا کرے. تو احب کس پر دلالت کرتا ہے؟ اے شاباش، تو اس کی دلیل آ گئی ہے جی. انکانت اور نئی ذکر کی شک دوسری جی، اور وہ یہ کہ ہو جائے صورت متقدم کس پر، بوجہ اس کے، اس لیے کہ قضا کرے گا اس کو غیر مشروع آخر کی طرف. وہ کہ جی ہاں پہنچائے گا غیر مشروع، وہ کیا ہے؟ وہ صورت کی تقدیم ہے کس پر، اگرچہ گئے ہیں اس کی طرف بعض فقہا بھی بالفاتحہ کی ایل اولا، جبکہ واقعہ ہو فصل فاتحہ کے ساتھ، کس میں؟ ہاں فاتحہ ثانیہ کے ساتھ فاصلہ ہو گیا جی، پہلے اور دوسری میں جی، کیونکہ دوبارہ فاتحہ پڑھنی ہے نا بھئی. پہلی دوسری میں فاتحہ پڑھی ہے، صورت رہ گئی ہے، تب کیا مسئلہ پڑا ہے کہ تیسری چوتھی میں فاتحہ پڑھے پھر صورت پڑھے. تو اب اس صورت اور پہلی فاتحہ کے درمیان فاتحہ کا واسطہ آ گیا جی، کہ کوئی نہیں آیا. اے مطلب یہ جی یعنی فاتحہ پہلی، جب کہ واقعہ ہو گیا فاصلہ فاتحہ ثانیہ کے ساتھ کہ دوبارہ پڑھنی ہے پھر صورت پڑھنی ہے جی. پھر ذکر کیا یہاں وہ شے، ذکر کی وہ شے جو دلالت کرتی ہے وجوب پر، وہ کیڑی ہے؟ قارا، اور اصل مبسوط میں لفظات الاستحباب کے ساتھ. تو اس کی دلیل استحباب کی اس لیے کہ صورت اگرچہ ہے مؤخرہ پس نہیں موصولہ فاتحہ کے ساتھ. کیڑی فاتحہ؟ جڑی پہلی فاتحہ ہے، جڑی دوبارہ پڑھی اندے نال تے موصول ہے، پہلی والی نال موصول نہیں. تو پس نہیں ممکن رعایت کرنی صورت کے جگہ کی من کل وجہ، کچھ تو رعایت ہوئی ساری نہیں ہوئی جی. ہاں وہ شے جو دلالت کرتی ہے وجوب پر اور اصل مبسوط میں لفظات الاستحباب کے ساتھ، اس لیے کہ صورت اگر ہے مؤخرہ پس نہیں موصولہ بالفاتحہ، اگرچہ ان بسلی ہے بلا بھی موصولہ بالفاتحہ، پس نہیں رعایت کی جائے، پس نہیں ممکن رعایت صورت کی جگہ کی من کل وجہ. وہ میرے یارا اچھا میں نے باتیں آئیں تو بڑے کو ہاں ويجهر بهما والصحيح أن الجمع بين الجهل والمخافة في ركعة واحدة شنيع وتغيير النفل وهو الفاتحة قولا. بس اچھا، جب اسے فاتحہ پڑھ لی ہے صورت رہ گئی ہے، اب تیسری چوتھی میں فاتحہ بھی پڑھے اور جہر کرے دونوں کے ساتھ. کچھ شرح چاہ گئے دونوں کے ساتھ کیا کرے؟ حالانکہ تیسری چوتھی میں فاتحہ تو جہر نہیں ہوتے، یہ دونوں کو جہر کیوں کرے؟ صورت کو تو اس لیے کہ صورت تو جہر کرنی تھی عشاء میں. یہی صحیح ہے، یہی کہ دونوں کو وجہ اس لیے کہ جمع بین الجہر والمخافتت ایک رکعت میں شنی ہے. ایک ہی رکعت میں فاتحہ پڑھے آہستہ صورت پڑھے، یہ کیا ہے؟ شنی ہے. تو سوال ہے کہ تیسری چوتھی کی جو فاتحہ ہے وہ تو پڑھی جاتی ہے مخافتت کے ساتھ، تو اس کو اونچا پڑھنا پھر یہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں وہ فاتحہ نفل ہے، واجب نہیں ہے، واجب پہلی ہو گئی ہے، تو نفل کی تغییر آسان ہے. وَهُوَ الْفَاتِحَةُ، تو نفل کی تغییر اولا ہے بنسبت
واجب کی تغییر کے، اور نفل کون ہے؟ وہ هو الفاتحہ، تیسری چوتھی کی جو فاتحہ یہ نفل ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ہو بس صحیح ہو، بے صحیح یہی ہے کہ دونوں کے ساتھ اعتراض کیا گیا ہے، اعتراض ہے اس سے جو روایت کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، یہ کہ مخافتت کرے، دونوں کے ساتھ دونوں میں مخافتت کرے، اس لیے کہ فاتحہ مقدم ہے صورت پر، تو پاس ہوگی فاتحہ اصل اور صورت، تو چونکہ اصل جو ہے اس میں تو مخافتت ہے اور تیسری چوتھی میں تو صورت بھی اس کے تابع ہو جائے گی۔ اب اس روایت کی یہ دلیل ہے، اور اعتراض ہے اس سے جو روایت کی گئی امام صاحب رحمہ اللہ سے، یہ کہ جہر کرے صورت کے ساتھ اور نہ، اور یہ اختیار ہے کن کا؟ فرمایا جس کا جو مقام ہے اس کو وہی رکھے، فاتحہ آہستہ پڑھے، صورت سمجھے، صورت جہر کے ساتھ پڑھے۔ شنیون کی شنی بہرحال یہ کہ اخفاء کرنا دونوں کا، جی جیسا کہ روایت کیا ہے ہشام نے عن محمد رحمہ اللہ، اور اس میں تغییر ہے کس کی؟ اور وہ کون ہے؟ لأجل مراد صفت النفل، نفل کی صفت کی رعایت کے لیے، اور وہ کون ہے؟ تو یہ اقوا کا تابع کرنا ہے۔ ادنا سنیں، اگر دونوں کو آہستہ پڑھیں تو یہاں یہ آئے گا کہ جو اقوا ہے کون؟ صورت، جس کا اونچا پڑھنا واجب ہے، اس کو تابع کیا نفل کے جو آہستہ پڑھنا ہے جی۔ اور بہرحال یہ کہ جہر کرے دونوں کے ساتھ ہو، تو پس اس میں تغییر ہے نفل کی صفت کی، واجب کی۔ نفل کون؟ سورہ فاتحہ شریف تیسری چوتھی میں آہستہ پڑھنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تغییر، اور سمجھے ہی با تغییر النفل۔ اور مسئلہ اگر تو سوال کرے پس کیا وجہ ہے ان کے قول پر جنہوں نے بنایا ہے فاتحہ کو اخرین میں، جنہوں نے کہا کہ فاتحہ اخرین میں واجب ہے، اب ان کے قول کے مطابق تو فاتحہ واجب ہے تو پھر آہستہ پڑھنا بھی واجب ہے، تو اب یہ تغییر نفل تو نہیں ہے بلکہ تغییر واجب ہو جائے گی، سمجھے ہی؟ جواب دیا گیا بھائی طور کے فاتحہ اگرچہ ہے لیکن صورت کا وجوب اقوا ہے فاتحہ کے، وجہ کہ صورت کے واجب ہونے پر سارے متفق ہیں، اس لیے کہ ہمارے علماء مختلف ہیں فاتحہ کے وجوب میں، کن میں، اور اتفاق کیا صورت کے وجوب پر، لہذا صورت کا وجوب اقوا ہو گیا فاتحہ کے وجوب سے۔ اولا کی شے کس سے؟ صورت کے بدلانے سے، حالانکہ وہ واجب ہے، اور جہر کرے دونوں کے ساتھ یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جمع جہر اور مخافتت کے درمیان ایک رکعت میں شنی ہے، اور تغییر نفل، وہ نفل کون ہے؟ اور وہ نفل فاتحہ ہے، تو یہ تغییر اولا ہے جی۔ جہر کرے دونوں کے ساتھ یہی صحیح ہے، اس لیے کہ جمع کرنا جہر اور مخافتت کے درمیان ایک رکعت میں شنی ہے، اور نفل کی تغییر، اور وہ نفل فاتحہ ہے، یہ تغییر اولا ہے۔ ثم المخافة أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره، وهذا عند الفقيه أبي جعفر الأنباري رحمه الله تعالى، لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت۔ پھر بہا ثانی حد جہر تے حد کنہ کو اچا ہوئے تے جہر اچ داخل ہوندا ہے تے کنہ کو آہستہ ہوئے تے مخافتت ہے تے اس تو تھلے ککھ بھی نہیں۔ پھر مخافتت یہ کہ سنوائے اپنے آپ کو، مخافتت یہ ہے کہ اپنے آپ کو آواز آئے اس کے پڑھنے کی، اپنے
پڑھنے کی، اور جہر لہذا اس سے نیچے یہ قرات نہیں ہے، اور جہر یہ کہ سنوائے اپنے غیر کو، تو جہر یہ ہے کہ ساتھ والا سن لے جی، سمجھے جی، اے شاباش، یہ حد ہے کس کی؟ مخافتت کی اور جہر کی، یہ حد ہے کس کی؟ حد ہو گئی یار، جو جملہ رہا تو پھر بھی. اور یہ فقی ابو جعفر حمدوانی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک یہ ہے جہر اور یہ ہے مخافتت. جہر اس سے اونچا کرے تو وہ جہر ہی ہے، لیکن اس سے نیچے چلا جائے نا مخافتت سے تو وہ قرات کوئی نہیں ہے، یہ مطلب ہے ان کی دلیل. اس لیے کہ صرف زبان کو حرکت دینا، صرف سنا کچھ بھی نہ جائے، نہیں نام رکھا گیا قرات، نہ عرفن نہ بغیر آواز کے ہے او وقال وقال القاضي رحمه الله أدنى الجهل أن يسمع نفسه وأدنى المخافة تسميع الحروف، لأن القراءة فعل اللسان دون الدماغ، وفي لفظ الكتاب إشارة إلى هذا. امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا ادنا جہر یہ کہ سنوائے اپنے آپ کو، یہ جہر کا ادنا ہے جی. تو یہ جو امام حمدوانی نے فرمایا ہے ادنا مخافتت یہ ہے، ان کے نزدیک ادنا جہر یہ ہے، اور ادنا مخافتت حروف کی تصحیح ہے، حروف کی اگرچہ آواز نہ آئے لیکن حروف کی تصحیح ہو جائے، لیکن آواز کے بغیر حروف کی تصحیح کر کے دسو، آواز نہ ہوئے بالکل تے حروف دی تصور جی ہونی پیرو کر کے دسو، آواز بالکل نہ آوے. مولی جڑا نا ندیم توڑے منہ نال کن لاندا ہے تینوں آواز بالکل نہ آوے تے حرف پورے صحیح ادا ہون. ان کی دلیل اس لیے کہ قرات کیا ہے، اور یہ بے اقامت الحروف ہے، نہ کہ بسماع ہے، نہ کہ قرات فعل کن ہے، کنا دا فعل نہیں ہے بلکہ بس. اور کتاب کے لفظ میں اشارہ ہے اسی کی طرف جی. اے شاباش، وہ کو پڑھ دے کتنے اشارہ ہے جی، پہلے پچھلا پڑھ لیے سمجھے ہی. ہوں بے خود رو اس میں بشر مریسی نے شرط کی ہے قرات کی صحت کے لیے نکلنا آواز کا منہ سے اگرچہ نہ پہنچے اپنے، لیکن شرط کیا گیا ہے یہ کہ ہو مسموع فی الجملہ، حتیٰ کہ اگر قریب کرے مولوی ویس مولوی واجد کے منہ کے قریب کرے اپنا کان، تو انہوں پتہ لگے کہ حضرت کی گالاں پہ کٹ دینے کہ کی پیاں دینے. سنے ہی کہ بھی اینو کم از کم اینا کم از کم ہونا چاہیے. بشر مریسی نے یہ فرمایا ہے. اس میں تفسیر جہر کی اور تفسیر ہے جہر اور مخافتت کی، یہی صحیح ہے جڑی کنہ بیان کی تھی فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ نے، یہ ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے. درایتاً بھی اور بہرحال درایت بھی سمجھ بوجھ درایت، اس لیے کہ قرات یعنی عقلی دلیل تے روایتاً نقلی دلیل، اس لیے کہ قرات اگرچہ ہے لیکن فعل اس کا وہ فعل جو ہوتا ہے کلام، لسان کا جو فعل ہے نا وہ کلام ہے. الذی ہوا کلام،
لیکن فعل لسان کا فعل وہ فعل ہے جو کلام بھی تو بنے، کیا بنے؟ اور کلام کس کے ساتھ ہوتی؟ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ایک کیفیت ہے جو عارض ہوتی ہے، نہ کہ صرف نفس کو، نفس کو، سانس کو سنی وے ککھ بھی نہ جی تو پڑھی جاوے جی، پڑھ رہے جی، سمجھ آ رہی ہو؟ لہٰذا پس صرف حروف کی تصحیح بغیر آواز کے، یہ ایماء الی الحروف ہے مخارج کے پٹھوں کے ساتھ، نہ کہ یہ تو جب حروف نہیں ہے تو قذافی کھانے چپئی اللہ، اور بہرحال روایتاً، بہرحال پس باوجہ روایت امام بخاری وغیرہ رضی اللہ عنہم کے جناب ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے تھے ظہر اور عصر میں؟ تو قالا، جناب خباب نے کہا نام۔ تو ابو معمر کہتے ہیں ہم نے عرض کی آپ کو من این علمتا، تانوں کہ میں پتہ لگدا سی بے سونے پردے پہن جی؟ تو فرمایا بے اضطراب لحیہ دے، اسی سونے دی داڑھی مبارک ویندے سا ہلدی پئی ہے، اتھوں اسی اندازہ لاندے سا، مک گئی گل۔ پس تحقیق دلیل پکڑی بہکی نے اس حدیث کے ساتھ اس پر کہ اسرار بالقرات جو ہے ضروری ہے اس میں سنانا شخص کا، کیونکہ یہ نہیں ہوتا مگر زبان کے حرکت دینے کے ساتھ، شفتین کے ساتھ، داڑھی تال دیے کہ ہونٹ بھی لب ہلن تے جی، برخلاف و صورت کے اگر بند کرے اپنے شفتین کو اور حرکت دے اپنے زبان کو تو کیونکہ نہیں مضطرب ہوتی، اب پڑھنے والے کی داڑھی حرکت نہیں کرتی، وہ تو انجن کرنا تو نہیں ہے۔ اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جیسے فرق کرنے کے ساتھ داڑھی کے حرکت کے درمیان اور داڑھی کے اضطراب کے درمیان بچھڑے گئے، اور کدے گیا جیسا کہ فتح الباری میں ہے، لیکن فرمایا ارشاد الساری میں کہ یہ جو دلیل دی ہے نا امام بہکی نے، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے جو مخفی نہیں ہے، انتہا۔ اچھا جی وہ کیڑی نظر ہے؟ اندنے شاید کہ وجہ اس کی یہ کہ حرکت دینا عدلات مخارج کے عدلات کو پٹھینو مع دم میں ایزن پایا جاتا ہے، اس میں داڑھی کا پایا جاتا ہے، اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جیسے فرق کے ساتھ داڑھی کی حرکت کرنے کے درمیان اور داڑھی کے مضطرب ہونے کے درمیان جو خبر دیتا ہے بے کثرت تحرک کے ہاں، کیونکہ اضطراب تھا جب داڑھی زیادہ حرکت، اور اولا میرے نزدیک یہ کہ استناد کیا جائے اس کے ساتھ کہ روایت کیا اس کو شیخان نے جناب عطا سے، یہ کہ جناب عطا نے سنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ فرما رہے تھے کہ ہر نماز میں کیا ہے، پس نہیں سنواتے تھے ہمیں وہ جو سنوایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنوایا ہم نے تم کو، اور وہ کہ مخفی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر، مخفی کیا ہم نے تم پر، یعنی جن نمازوں میں سرکار نے اونچا پڑھا ہم بھی تمہارے سامنے، جن میں سرکار نے آہستہ پڑھا ہم بھی، تو لہٰذا یہ واضح دلیل ہے۔ شیخان نے کہا کہ جناب ابو ہریرہ سے کہ بھئی ساری نمازوں میں قرات ہے الحدیث، کیونکہ یہ حدیث صریح ہے اس بارے میں کہ جہر کی حد کیا ہے اور سر کی حد السعایا فی کشف ما فی شر الوقایا۔ اچھا جی لا یسمى
وہ قرات نہیں ہے، اس میں نظر ہے، اس میں دیکھو نال نال پھر دوجی گل بھی تو کرنی ہے نا، کیونکہ وہ بندہ جو دیکھے رجل کو نماز پڑھ رہا ہے، حرکت دے رہا ہے اپنے ہونٹوں کو بعید دور سے وہ دیکھے تو وہ خبر دے گا جی کہ فلانا قرات کر رہے، تو ہونٹ ہلتے پہنے تو نیڑے آئے گا تو آواز بھی تو آ جائے گی نا، میں بھی کہتا فی نظر سنا جی، وہ بعید ہے نا۔ اچھا جی، بھئی ادنا مخافتت امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تصحیح اعتراض کیا گیا اس پر بائیں تو سنا جی، بائیں طور کے کتابت پائی جاتی ہے، کتابت کے ساتھ حروف کی تصحیح کہ بندہ نال نال منہ پڑھی بھی آتا ہے، اور نہیں نام رکھا گیا اس کا باوجہ، اور حالانکہ یہ فاسد ہے اس لیے کہ نہیں بنائی گئی حروف کی تصحیح مطلقاً، بلکہ حروف کی تصحیح باللسان ہو تو پھر تو وہ تو کتابت میں تصحیح حروف ہے جی، زبان نے حرکت کوئی نہیں کی۔ الا یرا کیا نہیں دیکھا گئے لا قولی ہی کہ لأن القراءۃ قرات فعل لسان ہے۔ اچھا جی، دون السماخ یعنی فعل سماخ نہیں ہے ان سے کہ نہیں دخل اس کے لیے اس شے کے ثابت کرنے میں کہ ہم اس میں اور وہ کون ہے، کانوں کو دخل نہیں ہے۔ اچھا جی، اشارہ کتاب میں اسی کی طرف جو علامہ کرخی نے بیان کی ہے، کیونکہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے دیکھو، وضاح لکھا، اس لیے کہ مصنف نے بنایا ہے قولہ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ محمول علی التفسیر، اور نہیں آکھیا کہ بھئی این یسمع تو والجہر این یسمع غیرہ، اور اگر حمل کیا جائے فائدے کے بیان پر، حکم کے بیان پر، تو پھر اس کی طرف اشارہ نہیں، خیر گل مک گئی جی۔ آگے چلنا جملہ پورا کروا علی ھذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك، اسی اصل پر، یعنی یہ جو اختلاف ہے علامہ ابو جعفر فقی ابو جعفر کا اور امام کرخی کا، اسی اختلاف پر ہر وہ شے، ہر وہ شرعی حکم جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، جیسا کہ طلاق، عتاق، استثناء وغیرہ، سنیں جی، شرط لگانی کسی حکم کے ساتھ، استثناء کر دینی، انشاءاللہ کہہ دینا، تو یہ امام فقی ابو جعفر کے نزدیک بھئی اتنا پڑھے کہ خود سن لے تو تب یہ جملے نافذ ہوں گے، اگر اس سے نیچے ہوئے تو نافذ، لیکن عند الکرخی اگر تصحیح حروف پائی گئی ہے تو یہ حکم نافذ ہو جائیں گے، سمجھے ہی، یہ مطلب ہوئے خود رو قطلاق، یعنی جب کہا انت طالقن انتا، اور نہیں سنایا اس نے واقعہ، مطلب ہے کہ لفظ صحیح ادا ہو گئے نے، آواز کو نہیں آئی تو واقعہ ہو جائے گی طلاق، نہ کہ، اور اسی طرح جب جہر کیا دونوں کے ساتھ، کیا کہا مثال کے طور پر، یا اور آہستہ سے استثناء کر دی، انشاءاللہ وہ آہستہ پڑھا جی، یا شرط لگا دی، ان دخلت الدارا، اب یہ جو شرط اور استثناء ہے نا، نہیں سنوایا اس نے اپنے تو نہیں واقع ہوں گے دونوں استثناء میں بالکل، اور متاخر ہوں گے دونوں، ان دل نہیں سمجھ آ رہی بھئی، لفظوں کی ادائیگی صحیح ہو گئی ہے، انت طالقن تو اچھا آکھیا سپیکر اچ، اگے ان دخلت الدارا یا انشاءاللہ جڑا ہوا کیا ایسا آواز نہیں آئی لیکن لفظاں دی ادائیگی ہو گئی ہے، تو یہ طلاق معلق ہو گئی ہے کن کے نزدیک، اور ان دلہندوانی واقع ہو جائیں گے وہ دونوں، طلاق بھی اور عتاق بھی فی الحال، سمجھے ہی، اتنا بڑا اختلاف ہے،
حلت حرمت کا مدار اس پر، وغیرہ ذالک جیسا کہ معلق کرنا، جیسا کہ، اور تسمیہ لذبیہ کا حکم بھی اسی طرح ہے، منہ وچوں اینا کو پڑے کہ ہوا کم از کم آپ سن سکے، اور سجدہ تلاوت کا وجوب بھی اسی پر ہے، اور جواز صلاۃ بھی، بھئی آپ سنیں تو نماز جائز ہے جی، آپ بھی نہیں سنیں تو ککھ بھی نہیں، جیسا کہ جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔ پھر مخافتت یہ کہ سنوائے اپنے آپ کو، اور جاہر یہ کہ سنوائے اپنے غیر کو، اور یہ فقی ابو جعفر ہندوانی کے نزدیک ہے رحمہ اللہ، اس لیے کہ صرف زبان کا حرکت دینا نہیں نام رکھا گیا اس حرکت کا، قرات بغیر آواز کے، اور فرمایا امام کرخی رحمہ اللہ نے ادنا جہر یہ کہ سنوائے اپنے آپ کو جی، اور ادنا مخافتت تصحیح الحروف ہے، لیکن پتہ ہے جڑا نا پہلی گل نو ترجیح ہے، اس لیے کہ قرات فعل لسان ہے نہ کہ فعل اذن، اور کتاب کے لفظ میں اشارہ ہے اسی کی طرف۔ کوئی عیب نہیں بھی عبداللہ دی اماں پڑھ رہی ہے نماز، اے نیڑے ہو کے تے کان منہ دے نال کرے بھی اماں جو کچھ پڑھ دی آواز آؤندی پئی ہے، تے جے نہیں آئی تے بعد وچ مسئلہ سمجھانے چ کوئی عیب نہیں، کہ عیب ہی نہیں۔ بہن بھی نماز پڑھ دی ہے، پھپھی ماسی بھی پڑھ دی ہے، پتریر نہیں اتھے متا جا کے نال منہ کان لائی بیٹھے ہو جی جی محرم نال، ابا جی پہ سنتاں پڑھ دینے تے بالکل نیڑے کان کرنا جی، کوئی عیب نہیں ہے۔ تے پھر جڑا ہے نا دسنا جی کہ اینی کو آواز ہوئے تے تاں پڑھنا ہوندہ ہے جی۔ پھر یہ کہ سنوائے اپنے آپ کو، اور جار یہ کہ سنوائے اپنے غیر کو، اور یہ عندہ فقیر اگلا رہ گی جملہ نا، اور اسی اصل پر ہے ہر وہ جو تعلق پکڑتا ہے نطق کے ساتھ، جیسے طلاق، عتاق، استثناء وغیرہ ذالک جی انشاءاللہ۔ سنوائے اپنے آپ کو، اور جار یہ کہ سنوائے اپنے غیر کو، اور یہ عندہ بالفقیر ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ، اس لیے کہ صرف زبان کو حرکت دینا نہیں نام رکھا گیا قرات بغیر آواز میں، اور فرمایا امام کرخی رحمہ اللہ نے ادنا جہر یہ کہ سنوائے اپنے آپ کو، اور ادنا مخافتت حروف کی تسبیح، اس لیے کہ قرات فعل لسان ہے نہ کہ فعل اذن، اور کتاب کے لفظ میں اشارہ ہے اسی کی طرف، اور اسی اثر پر ہر وہ جو تعلق پکڑتا ہے نطق کے ساتھ، جیسے طلاق، عتاق اور استثناء اور اس کا غیر، وَأَدْنَا وَأَدْنَا مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آيَةٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِئًا بِدُونِهِ فَأَشْبَهَ قِرَاءَةَ مَا دُونَ الْآيَةِ وَلَهُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إِلَّا أَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ خَارِجٌ وَالْآيَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُ۔ بہا ثالث مقدار قرات، کتنی قرات فرض ہے، کتنی فرض ہے، سنیں جی، مقدار القرات نمبر 1 القرات الواجبہ یعنی فرض، اور ادنا اس کا کہ کافی ہے قرات سے نماز میں فرض پورا ہو جائے گا، وہ ایک آیت ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ لغوی معنی آیت کا، اور شرع کے عرف میں
ایک حصہ قرآن سے جس کا مبدا بھی ہو اور مقطع بھی ہو، ابتدا بھی ہوئے تو انتہا بھی ہوئے، انہوں آیت آندے نے۔ امام صاحب کے نزدیک ایک آیت کیا ہے؟ یہ کافی ہے نماز۔ اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا 3 آیتیں چھوٹی یا ایک آیت لمبی، جو اندازہ ہے 3، یہ فرض ہے۔ صاحبین کی دلیل اس لیے کہ نہیں نام رکھا جاتا قاری اس کے بغیر۔ ایک وڈی یا 3 آیتاں نہ پڑھے تو اس کو عرف میں قاری نہیں کہا جاتا۔ او قاری ساڈا پنجابی قاری نہیں، کس نے تلاوت کی ہے۔ پس مشابہ ہو گیا یہ پڑھنا، ایک آیت مشابہ ہو گیا اس کے پڑھنے کے جو آیت سے، جیسے آیت سے کم پڑھیں تو نہیں کہتے کہ یہ قاری ہے، اسی طرح وہ ایک آیت بھی پڑھے گا تو پھر بھی قاری نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جی پڑھو تم، فرض ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے، وہ جو آسان ہو۔ تو یہاں تفصیل کوئی نہیں ہے بین آیت و ما فوقہا کے درمیان۔ پھر سوال ہے کہ بابا جی آیت کیوں پھر شرط کی ہے؟ اس سے تھوڑا پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، وہ تو ما تیسر من القرآن، اگر کسی کو صرف الحمدللہ آتا ہے تو ایسے بھی تو فرض پورا ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب مگر یہ کہ وہ جو کم ہے آیت سے وہ خارج ہے بالاجماع، اور ایک آیت نہیں ہے ما دون الآیت کے معنی میں۔ جی وعدنا جان اس بات کو کہ قرات حضر میں، کتھے؟ نماز میں کئی قسم پا رہے، ایک قسم ہے کہ داخل ہوتا ہے اس کے سبب سے بے نماز جائز ہو گئی ہے، اور ایک قسم ہے کہ نکل جاتا ہے مصلی اس کے سبب سے، کیسے؟ اور ایک قسم ہے کہ داخل ہو جاتا ہے مصلی اس کے سبب سے، کس میں؟ لو جی تینے بیان۔ اول اگر پڑھی اس نے آیت قصیرہ اور نہیں پڑھی فاتحۃ الکتاب تو جائز ہے امام صاحب رحمہ اللہ کے قول میں، اور کیا ہے؟ اور اندہما جائز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر پڑھے فاتحۃ الکتاب اور اس کے ساتھ سورت قصیرہ یا چھوٹی یا ایک آیت، تو یہ جائز من غیر کراہت ہو گئی ہے۔ اور مستحب قرآن، مستحب من القرآن او قراتی، مستحب من القرات فی الفجر کیا ہے؟ فاتحہ شریف کے سوا دونوں رکعتوں میں، جیسا کہ قاضی خان میں ہے۔ یہ استحباب کی حد میں جو دخول ہے نا، اس میں ہم سست ہو گئے ہیں۔ جواز تو ہو رہا ہے لیکن استحباب سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ جی ایک آیت ہے کن کے نزدیک؟ اور توجہ ہے پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر جب پڑھی اس نے آیت کثیرہ، وہ آیت کثیرہ 3 کلمے ہیں یا 2 کلمے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، کتنے کلمے؟ اور 3 ہوئے، چلو فا بھی، ثم قُتِلَ كَيْفَ اور ثم نظر، یہ کتنے ہیں؟ 2۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، اور وہ جو اس کے مشابہ ہے یہ تو جائز ہے بلا۔ شیخ نے اگر بھی امام صاحب کے نزدیک نماز میں فرضیت پوری ہو گئی، سنیں جی، بہرحال جب پڑھی اس نے آیت چھوٹی جو ایک ہی کلمہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان
مدہامتن، یا آیت کثیرہ جو صرف ایک ہی حرف ہے. یہ تو نہ یہ کلمہ پورا ایک حرف، قاف پوری آیت کا کوئی نہیں، صاد نون. پس بے شک یہ آیات عندہ بعض، پس یہ آیات ہیں عندہ. تو اختلاف کیا مشائخ نے اس میں کہ صرف اینا پڑھنے نال فرضیت ہوئی ہے کہ اختلاف ہے، یعنی یہ نہیں کہ بالاتفاق ہوئی، نہیں اختلاف ہے اس میں. یہ امام صاحب نے فرمایا فقرہ اوپر دیئے او آیتن او صاحبین کے نزدیک نئی شب. اچھا ہوں ایک نواں مسئلہ ہے جی 0 میٹر. نئی شرط یہ کہ ہو وہ آیت طویلہ پوری، اگر ہو وہ نصف آیت اندازہ چھوٹی 3 آیتوں کا تو یہ بھی جائز ہے. اب جو لمبی آیت ہے تو یہ 3 چھوٹی آیتیں، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ. یہ 3 آیتیں تاج کوپڑی دا قرآن شریف کھول کے ویکھو پوری سطر نہیں بندیاں، سطر نال تھوڑیاں نے. تین دا مطلب ہے کہ جیڑی ان تیناں دے برابر آیت وہ آیت طویلہ ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں ہو گئی. یہ 3 چھوٹیاں ہو گئی نہ پڑھیا جائے کہ کنی ورد جیڑی انہاں دے برابر ہے تیناں دے، تو جیڑی اس تو وڈی ہے پھر اگر وہ ادھی پڑھ لئی ہے تو ادھی ترکو کر دیتا ہے تو جائز ہو گیا جی. جی اے جاز آ جے مطلب شروع نہ کر دے بھی اتھی جتھے جاز آوے اتھے ڈگ پو سارے. اونج بھی اگر کسی بندے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین نیت شروع کیتی ہے نا تو 3-4 سطراں پڑھ کے رکوع چلا گئے تو ان دی نماز ٹھیک ہے. او ہے میں اللہ او میرے آپ کو جو لگ دیا وے او کدے گیا ہے. لا یسمى اس میں بحث ہے کیونکہ اگر پڑھی اس نے 3 آیتیں تو لازم آئے گا یہ کہ کہا جائے اس کو قاری، تو پھر لازم ہے کہ اس کو قاری کہا جائے. فاشبہ قراءتا، وہ کن کی دلیل ابھی وہ چل رہی ہے کہ وہ اس کے مشابہ ہوگی جو دون آیت کے، اگر ایک آیت پڑھی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شارع نے جب نہیں بنایا قرات کے حکم میں جس وقت کے جائز رکھا اس کی قرات کو کس کے لیے؟ نفساء کے لیے. تو نہ ہوگا وہ قرآن، کیونکہ آیت سے کم پڑھ سکتا ہے. یاد ہے مسئلہ کون؟ حائض اور نفساء. تو من وجہ پھر اس کو قرات نہیں کہہ سکتے. اور والا ہو امام صاحب کی دلیل خلاصہ اس کلام کا لوٹتا ہے اصل مذکور فی اصول الفقہ کی طرف. وہ یہ ہے کہ حقیقت مستعملہ اولا ہوتی ہے مجاز متعارف سے اندل، اور اندہما مجاز متعارف اولا ہوتا ہے حقیقت مستعملہ سے. جی اصل اس قانون پر یہ مسئلہ ہے. من غیر، اور یہ اس لیے کہ آیت واحدہ حقیقتاً بھی قرآن ہے، اور بہرحال حقیقتاً تو ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت ہے، اور حکماً اس لیے کہ پوری آیت حرام ہے پڑھنا کس پر؟ اللہ سوال کا جواب ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ اگر مراد من قول فقرؤ ما تیسر من القرآن سے کیا ہے؟ مراد من قول ہی سے مطلق ہو ہے، اس قول کا مطلق مراد ہے بغیر، تو پھر البتہ جائز ہونا چاہیے، ناجائز ہونی چاہیے نماز اس قرات کے ساتھ بھی جو آیت سے جیسا کہ جائز ہوتی ہے. اس لیے کہ اطلاق تو دونوں صورتوں کو تناولاً واحداً لیکن نہیں جائز ما دون ال، تو پھر اسی طرح آیت کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا جواب آ گیا خارج. جی اس لیے کہ مطلق پھرتا ہے، اور کامل من القرآن وہ ہے کہ جو حقیقتاً بھی قرآن ہو اور حکماً بھی اس کو پڑھنا ہاتھ لگانا منع ہو، اور وہ جو آیت سے کم ہے اگرچہ حقیقتاً تو
لیکن وہ حکمن کیونکہ اس کو حیضہ اور نفسا پڑھ سکتے ہیں. والآیات لیست، فی معنی، اس لیے کہ شاعر نے اعتبار کیا اس کا قرآن آیت کا، اسی لیے تو نہیں جائز پڑھنا اس پوری آیت کا حیض اور ما نہ ہو. ضمیر لوٹتی ہے ما دون یعنی نہیں آیت پوری ما دون الآیت کے، اور ادنا اس کا کہ کافی ہے قرات سے نماز میں. ایک آیت ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور فرمایا صاحبین رحمہم اللہ نے 3 چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت، اس لیے کہ نہیں نام رکھا جاتا مصلی قاری بغیر اس کے. پس اب 3 سے چھوٹیوں سے کم یا ایک لمبی سے کم، پس مشابہ ہو گیا یہ قرات ما دون الآیت کے، جیسے آیت کا کم کی قرات کی ہے جی. اور امام صاحب کے لیے دلیل قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بغیر تفصیل کے. تو پھر سوال ہو گیا مگر یہ کہ وہ جو دون الآیت ہے خارج ہے بالاجماع، اور آیت نہیں ہے ما دون الآیت کے معنی میں. او شابہ، اور ادنا اس کا کہ کافی ہے قرات سے نماز میں ایک آیت ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور فرمایا صاحبین نے 3 آیتیں چھوٹی یا ایک آیت طویلہ، اس لیے کہ نہیں نام رکھا جاتا مصنی کا قاری بغیر اس کے، بس مشابہ ہو گیا ما دون الآیت کے پڑھنے کے. اور امام صاحب کی دلیل فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بغیر تفصیل کے، مگر یہ کہ وہ جو آیت سے کم ہے خارج ہے بالاجماع، اور آیت نہیں ہے ما دون الآیت کے معنی.